اگر سیاسی جماعت کی حیثیت سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی فوج اور شہیدوں سے 9 مئی پر معافی مانگے. خواجہ آصف. مذاکرات بہت اچھی چیز ہے. دنیا میں جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. شیخ رشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے. ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں. شکریہ. آئیے ہم آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے ہمارا معاملہ دیکھیں گے. عمران خان نے مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور محمود اچکزئی کو ملاقات کے لیے بلایا ہے کہ میں ان لیڈران سے بات کرنا چاہتا ہوں. رؤف حسن. عمران خان ویسے ہی قیدی ہیں جیسے شکیل افریدی. مطالبات کے باوجود شکیل امریکہ کو نہیں دیا گیا. عرفان صدیقی. منصب سنبھالنے تک اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو قیامت ٹوٹے گی. ٹرمپ کی دھمکی. ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی نمائندے رچرڈ گرینل کا جیو نیوز کی خبروں پر رد عمل. ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. اگر سیاسی جماعت کی حیثیت سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی فوج اور شہیدوں سے 9 مئی پر معافی مانگیں. خواجہ آصف. مذاکرات بہت اچھی چیز ہے. دنیا میں جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. شیخ رشید. سول نافرمانی کی تحریک عمران خان کی کال ہے. ہم کیوں نہیں سپورٹ کریں گے؟ سب سپورٹ کریں گے. بیرسٹر گوہر علی خان. 26 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہی زیادتی ہو گئی ہے. اس کے مداوع کے لیے کچھ اقدامات لینا شروع کیے ہیں مگر نون لیگ رکاوٹ ہے. شیر افضل مروت. نواز شریف اور بینظیر کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ڈیل کی. جبکہ خان تاریخ کا واحد لیڈر ہے جس کے اوپر 200 مقدمے ہیں لیکن پھر بھی پبلک سپورٹ خان کے ساتھ ہے. مطیع اللہ جان. پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں، وہ کمیٹی اس بنیاد پر بات کرے کہ کس طرح پاکستان کی حکومت سے جان خلاصی کی جائے. محمود خان اچکزئی. خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، پھر یہ 2 سال پہلے کہنا شروع کر دیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. علی امین گنڈاپور بھی قوالی کرے گا مجھے کیوں نکالا. خواجہ آصف کا اپنے قائد کے الفاظ استعمال کر کے طنز. اہم خبر. عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد معیشت کو 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. جی ڈی پی کی شرح نمو 2022 میں 6.17% سے کم ہو کر 2023 میں 0.17% پر آ گئی. ماہر معیشت سعید احمد. پوتی کی شہادت پر دنیا کو جھنجھوڑنے والے خالد نبہان جان دے کر بھی امر ہو گئے. اسامہ کی تلاش میں مدد دینے والے شکیل افریدی کی طرح عمران خان بھی پاکستان کے قیدی ہیں. امریکہ نے کئی بار تقاضا کیا لیکن وہ ہماری تحویل میں ہے. عرفان صدیقی. جیو نے اپنے مالکوں کو مشکل میں ڈال دیا. جاہل دوست. عمران ریاض خان. میرے ساتھ کام کرنے والے 2 پٹھان ہیں. میری فیملی گاڑی میں جا رہی تھی. اسلام آباد ایگزٹ پر اسے روک دیا گیا کہ یہ 2 پٹھان ہمارے حوالے کرے، ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہے. آخر کیونکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. میں پنجابی ہوں لیکن پشتونوں سے زیادتی برداشت نہیں کروں گا. صاحبزادہ حامد رضا. اہم خبر. اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کر دی گئی. مذاکرات کے لیے عمران خان کی طرف سے باضابطہ آفر آئی تو اس کی کریڈیبلٹی ہوگی مگر ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی کوئی باضابطہ آفر نہیں آئی. خواجہ آصف. ہم نہیں چاہتے عوام کی طاقت اپنی حکومتوں کے خلاف استعمال ہو. اگر حکومت نہیں مانے گی تو ہمیں بھی آخری آپشن کے طور پر سول نافرمانی تحریک میں شامل ہونا ہوگا. مذاکرات مینڈیٹ واپس کرنے ہوں گے. محمود خان اچکزئی. جعلی وینٹیلیٹر. سرکار اور اس کی سہولت کار اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی امور کو اپنی گھٹیا سوچ اور ہتھ کنڈوں سے پاک رکھیں. پاکستان کے اندر تو عوام آپ کو بخوبی جان چکی ہے اور اب بیرونی قوتیں بھی آپ کی چھوٹی ذہنیت سے واقف ہوتی جا رہی ہیں. حماد اظہر. صرف ایک بار اپنی عوام کے سامنے ہتھیار ڈالیے، یہ آپ کو شرمندہ کرنے کی بجائے عزت سے نوازیں گے. عمران ریاض خان.
حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ فوج کو زنگ لگا دیتی ہیں۔ حکمران طبقے کو یہ رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ 1971 میں پاکستان پر اعلانیہ مارشل لا نافذ تھا اور آج پاکستان پر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ حامد میر۔ پاکستانی مقتدرہ بہت طاقتور ہے، اس سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں اور پہلے کی طرح اکمک ہو جائیں، ورنہ آپ کی پارٹی پھر سے توڑنے، آپ پر نئے الزامات لگانے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کے خاتمے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ الطاف حسین کا لندن سے عمران خان کو خط۔ سہیل وڑاچ۔ آج پشاور میں ہزاروں لوگ قرآن ہاتھ میں لیے پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی؟ اس ملک کی عدلیہ، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، جعلی حکومت، ایک بھی محب وطن اور انصاف پسند انسان ہوتا تو آج اٹھ کھڑا ہوتا۔ مقتدرہ کہلانے والے اس ریوڑ سے جان چھڑانا فرض ہو چکا ہے۔ علیزئی۔ بلاول کے وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے اور کا کوئی چانس نہیں۔ مزمل سہروردی۔ پاکستان کی تحریک کے عمران خان واحد سابق وزیر اعظم بن گئے ہیں جن کے خلاف سب سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آئینی ماہرین کے مطابق اگر انصاف ہونا شروع ہو جائے تو ایسے جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کرنے والوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں۔ عارف حمید بھٹی۔ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کے لیے فہرست تیار، لاکھوں نام شامل۔ مراد علی شاہ کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ انگریزی کا ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتا۔ فیصل ووڈا۔ علی امین گنڈاپور نے ووڈا کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا، بغیر پرچی کے انگلش بولنے کی ویڈیو وائرل۔ آنسو گیس اب ہمارے لیے پرفیوم اور باڈی سپرے بن گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور۔ آپ ہمت کریں اور صرف ایک بار بغیر سیکورٹی عام عوام میں نکل کر دکھائیں، اپنی مقبولیت کا گراف اور عوامی رد عمل دونوں کا پتہ چل جائے گا۔ بجواب عطا تارڑ، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اگلی کال دے سکیں۔ فیاض شاہ۔ حکومت کا خاتمہ قریب ہے، سوائے ان کے جو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے سوائے خود ساختہ اندھوں کے۔ سرور باری۔ اے پی سی کا دلخراش واقعہ ملکی تحریک کا اندھوناک سانحہ ہے۔ اے پی سی کا سانحہ ناقابل فراموش ہے جس نے ہر ایک آنکھ کو اشکبار کیا۔ اس سانحے نے پوری قوم، حکومت اور اداروں کو مشترکہ دشمن کے خلاف متحد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور۔ جو ماحول پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس میں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ خواجہ آصف۔ خان صاحب کو اتنی شدید سردی میں بھی گرم رضائی نہیں دی گئی۔ چھوٹا سا فین ہیٹر ہے لیکن وہ کمرہ گرم نہیں کر سکتا کیونکہ سامنے والا لوہے کا جنگلہ بالکل کھلا ہے، اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ نہیں لگی ہوئی۔ علیمہ خان۔ افسوس کا مقام ہے کہ آپ غریب لوگوں کے خون کو بیچ رہے ہیں۔ میں خود سیاسی ورکر ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے جس طرح ان بیچاروں پر گولیاں چلائیں گی۔ عفنان اللہ خان۔ ویورز، ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔